أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اولی الامر ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور رسول کی طرف حوالہ کر لیا کرو، اور اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ تو یہ آیت ایک پڑھی گئی آج سبق میں۔ تو پچھلی آیت میں امانت کے بارے میں اور عدل کے بارے میں حکم فرمایا گیا تھا کہ امانات کو ان کے اہل کے سپرد کرو، اور اس آیت میں اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت اولی الامر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ فوج کا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جہاد پہ روانہ کیا، تو اس لشکر کے اندر حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، جو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، قدیم صحابہ میں سے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانے والے۔ تو جب اسلامی لشکر اپنی جگہ جہاں مقصد تھا پہنچنا وہاں پہنچا، تو اب جس جگہ حملہ کرنا تھا اس سے پہلے قریب ہی ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رات کو ٹھہر گئے، آخر رات میں تعریس جس کو کہتے ہیں، اور یہ خیال کیا کہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد سویرے سویرے کفار کی بستی پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ کسی جاسوس نے کفار کو یہ اطلاع دے دی، اور وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ ان کو پتہ چل گیا ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے پوری بستی خالی کر گئے، مکمل بستی خالی۔ صرف ایک شخص وہاں بچ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے سارے بستی کے بھاگے ہوئے جو لوگ تھے ان کا سامان و اسباب جلا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کا نفع نہ پہنچے، مال غنیمت نہ بنائیں۔ پھر رات کو ہی مسلمانوں کی فوج میں آ کر حضرت عمار بن یاسر کو ملا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ میری قوم کو جب تمہارے آنے کی خبر ہوئی تو وہ تو سارے چلے گئے، یہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے، ڈر گئے، صرف میں اکیلا باقی رہ گیا، اور اس وقت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اگر میرا یہ ایمان میرے لیے کل کو فائدہ مند ہو سکتا ہے تو پھر تو مجھے اطمینان دلا دیجیے، ورنہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی ان کی طرح بھاگ جاؤں جیسے میرے کنبے والے باقی سارے بھاگ گئے۔ تو حضرت عمار نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا ایمان تمہارے لیے مفید ہے، اطمینان سے رہو۔ تو اس طرح رات کو یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر آخرکار جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کے جو سردار تھے تو انہوں نے کافروں کی بستی کی طرف حملہ آور ہوئے، لیکن وہاں سوائے اسی ایک مرد کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت خالد نے اسی کو گرفتار کرا لیا۔ جب حضرت عمار کو یہ خبر پہنچی تو حضرت خالد سے کہنے لگے کہ اس شخص کو چھوڑ دو، یہ تو مسلمان ہو گیا ہے اور میری امان میں ہے۔ تو حضرت خالد بولے، تم کون امان دینے والے ہو؟ لشکر کا سپہ سالار میں ہوں، امیر میں ہوں، یہ تو میرا اختیار تھا، میں کرتا، تم نے کیوں دیا؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ آپس میں بات کچھ بڑھ گئی
اور پھر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی امان دہی کا حکم باقی رکھا اور فرمایا کہ پھر کبھی کسی امیر کے خلاف امان نہ دینا، آپ نے تو دے دی ہے لیکن آئندہ نہ دینا۔ اور حضرت خالد بن ولید کی تیز کلامی جو تھی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے خالد اپنی زبان روکو، یاد رکھو جو عمار کو برا بھلا کہے گا وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو عمار پر لعنت کرے گا وہ خود ملعون ہے۔ پھر تو یہ کیفیت ہو گئی کہ حضرت عمار آگے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ان کو منانے کے لیے خوشامد کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو۔ تو بہرحال اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی جس میں یہ حکم آ گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر پہلے اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، اور پھر اولی الامر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ تو یہاں گویا اس آیت میں جو اسلام کے سیاسی اور ملکی نظام کی روح اور اصل اصول کی کنجی ہے ان کو تین باتوں میں منحصر فرمایا گیا کہ سارے اسلام کی مدار انہی پر ہے۔ پہلی بات اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی طرف سے احکام بذریعہ وحی آئے ہیں اور وحی مطلوب کے ذریعے آئے ہیں، مثلا قرآن پاک میں ہیں تو ان کی اطاعت لازم ہوگی۔ مثلا قرآن میں جس چیز کو حلال کیا گیا اس کو حلال سمجھو، اور جو چیز حرام بتائی گئی اس کو حرام سمجھو۔ تو گویا آپ قرآن پاک کو اپنا دستور العمل بنا لو، اور اس طرح قرآن پاک میں جو عقائد ہیں، جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں وہ سارے ادا کرو۔ تو یہ اطیع اللہ ہے۔ اس کے بعد اطیع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ساتھ ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ کے احکام کی تعمیل سے ہوگی، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے، جیسے دوسری جگہ میں فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو بہرحال آپ کی اتباع کی صورت یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور آپ کے پیچھے چلنا آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے اور اس کے موافق زندگی گزارنے سے نصیب ہوگی۔ تو یہ اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو در حقیقت اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، کیونکہ جیسے ابھی آیت میں نے پڑھ لی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو دین نہیں بنا کے پیش کر رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام ہیں، جتنے چیزوں سے روکا ہے، منہیات ہیں، سب وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو وہ وحی یا تو مطلوب ہے جیسے قرآن پاک، یا وحی غیر مطلوب جو احادیث مبارکہ ہیں، یعنی ان کے الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں احادیث کے، لیکن اصل حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے دو اطاعتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد یہاں ایک تیسری چیز ہے، وہ اولی الامر منکم۔ اولی الامر کہتے ہیں حکم والے، یعنی جو احکام چلاتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، اولی الامر وہی امر حکم کو کہتے ہیں، امر دینے والے۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ حکم دینے والے حکام کون سے مراد ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد مسلمان حکام اور بادشاہ مراد ہیں، جن کے ہاتھ کے اندر نظام حکومت ہوتا ہے اور جو شریعت اسلامیہ کے مطابق احکام کو نافذ کرتے ہیں، وہ حکام مراد ہیں، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو بعض نے تو یہ حکام مراد نہیں، یعنی وہ مسلمان حکام جو اسلام کے مطابق صحیح چلیں، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں سے مراد علماء دین ہیں، مفتی حضرات ہیں، فقہا ہیں، قاضی ہیں، جو خود بھی عادل ہوں، یہ بھی شرط ہیں، علماء فقہا خود بھی عادل ہوں، اور دوسرا یہ کہ حکم بھی شریعت کے مطابق دیں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً وہ نائب ہیں اور دین کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال یہ گویا حکم دینی دیتے ہیں اور وہ حکم جو ہے انتظامی دیتے ہیں۔
اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں طبقوں کو شامل ہے، علماء فقہا کو بھی اور عمراء حکام کو بھی، کیونکہ احکام امر و ناج دونوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ایسے علماء دین یا عادل سلاطین کے احکام کی تعمیل بھی لازم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکام دیتے ہیں تو اس کی پیروی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اللہ کی نافرمانی میں، یعنی حکام کا وہ حکم مانیں گے جی، یا اس طرح علماء جو حکم دیتے ہیں وہ حکم مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے خلاف اگر حکم ہے صراحتاً پھر درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنی انتظامی امور کے لیے مباح امور میں جو حکم وہ بناتے ہیں چاہے قرآن و حدیث میں نہیں بھی ہے، پھر بھی ان کی اطاعت ضروری ہوگی۔ ہاں، شریعت کے خلاف ہے تو بالہرگز ہرگز ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف لوٹا، جیسے یہ جھگڑا پیش آیا تھا شان نزول میں حضرت خالد بن ولید حضرت عمار بن یاسر کا، اور ساتھ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو یعنی کسی بات میں تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے تو چاہیے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی مراد یہ ہے اس وقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں تو آپ کے ساتھ کیا ہے پہنچ کر مسئلہ حل کر لیا جاتا، لیکن اب تو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم صحیح ان سے معلوم ہو وہ حکم صحیح ہے، باقی سب غلط۔ تو باقی یہاں صریح اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ مسلمان جس معاملہ میں آپس میں اختلاف کریں، چاہے وہ اصول میں ہو یا فروع میں ہو، اس کی تصفیہ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کو حاکم مان لیا جائے اور ان کا حکم قبول کر لیا جائے، اور اس کی مزید اور تاکید فرمائی اگر تم مومن ہو واقعی، یعنی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں تمہارا جھگڑا ہوتا ہے تو قرآن پاک کی طرف رجوع کرو، حدیث کی طرف رجوع کرو، اگر اللہ اور کے ساتھ ایمان رکھتے ہو اور قیامت کی تصدیق کرتے ہو، تو جو شخص خدا اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اگر آپس میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس کو جانچ لے، اور جو فیصلہ قرآن و حدیث سے مل جائے اس کو قبول کر لے۔ آخر میں فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ یہ اوپر کے احکام جو آئے ہیں، اطاعت اللہ، اطاعت الرسول اور اطاعت اولی الامر، اور منازعت کی صورت میں کس کی طرف رجوع کرنا، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، یہ سارے دین ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی بہتر ہے ان احکام پر عمل کرنا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت اچھا ہے، تو دنیا میں اس سے امن و راحت نصیب ہوگی اور آخرت میں نجات اور سعادت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو عدل و انصاف کی صفت سے متصف فرمائے اور ان کو صحیح معنی میں اولی الامر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اختلافات جو ہیں قرآن و حدیث کے احکام کے ماتحت دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔